أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہم جنگ احد کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد پھر اپنی ہی غلطی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ اس میں کثرت سے شہید بھی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور آپ کے سر پر زخم بھی آئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ سخت پیاس کی حالت میں تھے، طبیعت آپ کی خراب ہونے لگی۔ آپ نے ڈھال ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ صحابہ نے آپ کو چٹان کی ٹیک کے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں ایک کافر وہ آپ کے سامنے آیا، ابی بن خلف، اس کا بھائی امیہ بن خلف وہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا۔ اب وہ اپنے انتقام کی شدت میں وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس حالت میں وہ آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا وہ شخص کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے سامنے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے نیزہ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ کی بجائے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نیزہ دو۔ آپ نے نیزہ لیا اور اس کو مارا۔ اس کو ہلکی سی خراش آئی لیکن وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور اس نے بڑا شور کیا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ کو تو بڑی تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، چھوٹا سا زخم ہے، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو دیکھیے وہ کیا کہتا ہے مجھے اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اگر ربیہ قبیلے پر وہ تقسیم کر دی جائے تو وہ تکلیف سب پر غالب آ جائے۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ تو اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نکل رہا تھا، آپ بار بار خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ آپ کہہ رہے تھے یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ذرا دیکھیے، موقع بھی دیکھیے، آپ کی تکلیف بھی دیکھیے اور قوم کے ساتھ ہمدردی کہ یہ قوم کتنی پاگل ہے۔ میں تو ان کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو ان کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ مجھے زخمی کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے؟ تو سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 128 نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ اللہ کی مرضی ہے۔
اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور ان کی توبہ قبول کر لے، اور چاہے تو ان کو عذاب دے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ توبہ کی توفیق ملی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک اہم شخصیت خالد بن ولید، وہ مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان جو لشکر کے سردار تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ یہ توفیق اللہ نے ان کو دی، ان پر اللہ مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ اب ساری قوم ہلاک ہونے والی ہے، یہ مرضی ہماری چلے گی۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو ان کو عذاب دے، بے شک یہ ظالم ہے۔ سورۃ آل عمران کی 128 نمبر آیت ہے۔ دیکھیے اس آیت کے بعد اور اس واقعے کے بعد کیا کوئی گنجائش بچتی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں؟ آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی آپ تقسیم کرتے ہیں، اب جنت اور جہنم کے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ شرک کی جڑ کاٹ دی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو بھائیوں، آپ قوم کے اس حرکت پر رنجیدہ تھے۔ سیدہ فاطمہ آئیں، سیدنا علی آئے، انہوں نے پانی سے آپ کا زخم دھونا شروع کر دیا۔ اس زخم کے دھونے سے خون زیادہ نکلنے لگا۔ پھر فاطمہ طلحہ نے چٹائی کو جلا کر راکھ آپ کے زخم پر لگائی اور آپ کا خون بند ہوا۔ اتنے میں شیطان نے اور مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ خبر ایک دم پھیل گئی، شیطان کا آوازہ بھی آیا اور مشرکین مکہ نے بھی اس کو لے لیا اور اس بات کو پھیلا دیا۔ مسلمان پہلے رنجیدہ تھے، اس خبر سے مزید رنجیدہ ہو گئے، ان کے دل مزید ٹوٹ گئے۔ منافقین کو تو موقع ملا، انہوں نے کہا بس اب ابو سفیان سے ہم صلح کر لیتے ہیں، اور اہل ایمان ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ نے کہا جب اللہ کے نبی اس راستے میں شہید ہو گئے تو ہم بھی اس راستے میں قربان ہو جائیں گے۔ اور کچھ صحابہ مایوس سے ہوئے اس خبر کو سن کر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ذرا یہ آیات گھر جا کر پڑھیے، سورۃ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے۔ اللہ اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، اپنا وقت گزارا، دنیا سے فوت بھی ہوئے۔ سیدنا آدم فوت ہوئے، نوح فوت ہوئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے انبیاء فوت ہوئے۔ انبیاء میں صرف عیسیٰ ابن مریم، ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور دوبارہ دنیا میں آ کر پھر فوت ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ گزر گئے انبیاء، جیسے وہ انبیاء گزرے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دوبارہ ایڑیوں کے بل کافر بن جاؤ گے؟ اور جو ایڑیوں کے بل واپس پھرے گا اس دین سے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اپنے شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان پر بھی یا فوت ہوں گے یا قتل ہوں گے، دونوں میں سے ایک معاملہ ہوگا، لیکن تمہارا ایمان ان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں، جب تک تو تم ایمان پر رہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، دیکھیں لفظ کتنے عام سے واضح لفظ ہیں، افعن ماتا او قتلا، اگر وہ مر جائیں، ماتا فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو تم دوبارہ ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے، اور جو دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی یہی آیت پڑھی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جس شخص نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے بھی کام کرنے ہیں، منافقین کا خاتمہ کرنا ہے، ابھی آپ کے ذمہ بہت سے کام ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، اور جو شخص کہتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ مدینے کی مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، غم سے نڈھال ہیں، یہ خبر پھیل گئی کہ آپ فوت ہو گئے، اور عمر نے تلوار نکال کر یہ بات کہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا بوسہ لیا، چہرے کا بوسہ لیا، اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ پر موت دینی تھی دے دی، اللہ دوبارہ آپ کو موت نہیں دے گا، یہ زندگی آپ کی ختم ہو گئی۔ پھر وہ مسجد میں آئے، سیدنا ابوبکر عمر فاروق سے کہنے لگے بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھے۔ ابوبکر صدیق نے ان کو چھوڑ دیا اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا؟ فرمانے لگے جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سمجھتا تھا کہ آپ ہمیشہ رہیں گے، الحی ہیں، آپ کی زندگی ختم نہیں ہوگی، جو شخص یہ گمان کرتا تھا کہ محمد ہمیشہ رہیں گے، وہ سن لے کہ محمد فوت ہو چکے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ حی القیوم ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ یعنی بھروسہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ پیغام جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ ہم تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، اور آپ اب ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور جاتے رہے، جو اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے؟ اور ایک اور آیت بھی پڑھی، دیکھیے سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سادہ سے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا۔ یہ 23واں سپارہ ہے، اور 23ویں سپارے کی آخری 2 آیات جا کر گھر پڑھ لیجئے۔ فرمایا انک میت، بے شک آپ نے بھی مر جانا ہے، وانہم میتون، اور ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے، آپ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور یہ مشرکین مکہ یہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، تم اپنے رب کے پاس
جھگڑا کرو گے، فیصلہ ہوگا، آپ گواہی دیں گے کہ میں نے ان پر اتمام حجت کی، میں نے ان کو بات پہنچائی۔ اب یہاں بھی انک میت وانہم میتون، کتنے سادہ الفاظ میں اس بات کا اظہار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے۔ پچھلے جمعے آپ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں سنا کہ انہیں کیسے اعلیٰ رفع مقام ملا ہوا ہے، لیکن زندگی کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی دی، اور بہترین زندگی کا شعور وہ آج ہمیں نہیں ہے کہ انہیں کیسی زندگی ملی تھی، وہ کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ یہ برزخی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ ملی ہے، اور پھر باقی انبیاء کو بھی، شہداء کو بھی، اہل ایمان کو بھی یہ برزخی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن دنیاوی طور پر آپ دنیا سے جا چکے، آپ 63 سال دنیا میں رہے، اور آج آپ کی قبر مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لوگوں کے سلام سنتے ہیں، ہاتھ نکال کر مصافحہ تک کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ آ کر دور بھی کر دیتے ہیں، شریعت میں ایسے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے خاتمے اور برزخی زندگی کا اقرار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی زندگی ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مجھے وہ زہر جو اس یہودی عورت نے مجھے دیا تھا، اور میں نے وہ گوشت کا ٹکڑا کھایا تھا، اور گوشت نے بول کر کہا تھا کہ میرے اندر زہر ہے، اور ایک صحابی شہید ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر نے اثر نہیں کیا۔ اللہ نے شہادت کا مقام دینے کے لیے اس زہر کا اثر آپ کی موت کے وقت، آپ کی وفات کے وقت جاری کر دیا، اور آپ کو شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ اور شہادت سے بڑھ کر آپ تو انبیاء ہیں، انبیاء میں سے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے کہ انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام آپ کا کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل اور میکائیل آئے اور مجھے وہ آسمان پر لے گئے۔ یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے، معراج کے بعد کا تذکرہ ہے۔ تو مجھے انہوں نے سیر کرائی، کیونکہ خواب میں ہی آپ نے سیر کا تذکرہ کیا۔ جسمانی طور پر آپ کی معراج ایک دفعہ ہوئی ہے جب آپ مکے میں تھے، جس کا آپ نے سن بھی چکے ہیں۔ یہ معراج خواب کی حالت میں، اور انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ انبیاء خواب دیکھنے کے بعد اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اگر خواب میں باپ نے بیٹے پر چھری چلاتے ہوئے دیکھا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا دی۔ تو یہ خواب اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا، اور وہ فرشتے ان کو مختلف مقامات پر لے گئے۔ آخر میں آپ نے مومنین کا گھر دیکھا،
پھر شہداء کا گھر دیکھا، پھر فرشتہ کہتا ہے ذرا سر اٹھائیے، دیکھیے آپ کہتے ہیں میں نے ایک بادل دیکھا، بڑا خوبصورت سا مکان دیکھا، میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، یہ کہہ رہے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں جاؤں۔ فرشتوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی زندگی کے چند سال باقی ہیں، جب وہ آپ پورا کریں گے آپ اس گھر میں آ جائیں گے۔ تو آپ کا مقام جنت ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ شہیدوں کے بارے میں بھی ہم سن چکے کہ وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قیام کرتی ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ان سے بھی اونچا ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ عقیدے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دو گروہ بن گئے، حیاتی اور مماتی۔ عجیب بات ہے، یعنی انہوں نے حیات کو دنیاوی سمجھا۔ ان کی کتاب، مستند کتاب عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کی زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے، نفی ہے برزخی زندگی کی اور دنیاوی کا اقرار ہے۔ یہ مہند وہ کتاب ہے جن پر ان کے بڑے بڑے علماء کے دستخط ہیں۔ تو یہ عقیدہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ہے، زندگی برزخی ہے، اس برزخی زندگی کی کیفیات آج ہم نہیں جان سکتے۔ دیکھیے مردہ کی زندگی، برزخی زندگی مشرکین اور کفار تک کو حاصل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مردے کو اٹھا لیتے ہیں، اگر وہ نیک ہے کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اب یہ بولتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہل رہی، اس کو ہم بولتے ہوئے نہیں سن رہے۔ پہلے یہ کلام کرتا تھا ہم سنتے تھے، اب انسان نہیں سنتے، اب کچھ اور چیزیں سنتی ہیں۔ انسان سنے تو دفن کرنا بند کر دے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں بس ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ ہمارے شعور سے ماورا ہے، اور جو اس کے اندر بحث میں پڑتا ہے پھر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے اور اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ پھر یہاں تک معاملہ بڑھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں پکارا جائے، آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، تو پھر یہ شرک کا دروازہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر آپ ہماری مشکلات کو سن کر مشکلات کو حل کرتے ہیں، یہ عقیدہ تو شرک کی بنیاد بن جائے گا۔ شرک کے بارے میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا، سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، بتایا کہ میں نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکال کر یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اقرار کیا، بلا شاہدنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے دو عذر دور کیے۔ پہلا عذر، انا کنا عن ھذا غافلین، میں یہ بہانہ نہیں سنوں گا کہ ہم تو اس سے غافل ہو گئے۔ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول ہوئے، اپنے کالج اور سکول کی تعلیم میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہمیں صبح اور شام بس فزکس اور کیمسٹری یاد تھی، ہم میتھ اور بیالوجی کو سیکھتے تھے، ہمیں تو یہ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ایمانیات کس کو کہتے ہیں، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے۔ ہم تو ان باتوں کو نہیں سیکھ سکے،
ہم تو کاروبار میں لگ گئے، تعلیم میں لگ گئے، اور اس کے اندر ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اللہ ہمیں تو نہ پکڑ، ہم تو غافل ہو گئے تھے اس بات سے۔ کیونکہ سوال تین ہی ہوں گے، رب کس کو مانتے ہو، رب کون تمہارا، نبی کون، دین کیا۔ قبر میں جاتے ہی پوری زندگی کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بارے میں جو پہلا عذر ہے اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، یہ غفلت کے عذر کو مالک الملک نے پہلے سے بتا دیا کہ میں نہیں سنوں گا۔ اور دوسرا عذر او تقولوا انما اشرک آباؤنا، تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے، ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا خاندان، ہمارا مولوی، مولوی کا مولوی، یہ سب شرک کرنے والے تھے۔ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، اللہ ہم نے وہی تو راستہ لینا تھا، پکڑ ان کو پکڑ، ہمیں کیوں پکڑتا ہے؟ وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُم مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ان کے راستے پر چلے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں بہانے میں نہیں سنوں گا۔ اور آج آپ اگر غور کریں تو یہ دو ہی بہانے ہیں، یا تو لوگ اتنے غافل ہیں کہ وہ عقیدے کے مسائل کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ انہیں پوچھو کہ کون سی باتیں ایمان کے منافی ہیں، کون سی باتیں اسلام کے منافی ہیں، نواقض ایمان کیا ہیں، نواقض اسلام کیا ہیں۔ اس جمہوریت کی لعنت میں توحید والے بھی ان باتوں کو بھول گئے۔ توحید والوں کو بھی الیکشن میں چونکہ ووٹ چاہیے، نوٹ چاہیے، یہ ووٹ اور نوٹ کے چکر میں یہ ان باتوں کو بھول گئے۔ اب بیان کرنے والے الا قلیل ہیں۔ کبھی وقت تھا عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، سندھ میں پیر بدی رحم اللہ بیان کرتے تھے۔ آج ان باتوں کو سنانے والے نہیں رہے۔ اب تو لوگ ووٹ کی خاطر مزاروں پر بھی جانا پڑے چلے جاتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے۔ بھائیو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن جہنم میں جلتے ہوئے انسان کو سب سے بڑا غصہ اس پر آئے گا جس نے اس کو گمراہ کیا، جس نے ان باتوں سے اس کو غافل کیا۔ وہ کہے گا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے مجھے راست ہدایت آ جانے کے بعد اس راستے سے، اس ہدایت سے بھٹکا دیا۔ اور لوگ آج بھٹکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ شیخ الحدیث، یہ اتنی بڑی کرسی والا اور یہ اتنی بڑی پارٹی والا، یہ تو صحیح بات کرے گا دین کی، اور اس دین کی اس بات کے اندر شرک اکبر موجود ہوتا ہے۔ شرک اکبر کے داعی اعلانیہ آپ کو شرک کی طرف بلاتے ہوئے ملیں گے۔ توحید کا بیان کرنے والے، شرک کا رد کرنے والے وہی خاموش ہو گئے۔ انہیں ہمیشہ خاموش کیا گیا، انہیں کہا گیا اب موقع نہیں ہے بات کرنے کا، یہ موقع اگر تم بات کرو گے تمہارے ووٹ ٹوٹ جائیں گے، تمہارے ساتھی ٹوٹ جائیں گے۔ دین یہ نہیں کہتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے، دیکھیے کیسے تربیت ہو رہی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر کیسے آپ کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں کہ آپ کا فیصلے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیسے آپ کی وفات کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور ان آیات کو پڑھ کر بتاتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے ایشو بدل گئے، ہمارے لیے مسئلے کیا بن گئے کہ ہم نے بجلی سستی کرنی ہے، سوئی گیس سستی کرنی ہے، مزدور کی تنخواہ اتنی کرنی ہے۔ انبیاء کی دعوت توحید ہوا کرتی تھی، ان کے زمانے میں مسائل موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کے ساتھ سب ظلم عورتوں پر ہوا کرتا تھا، سود عام تھا، غریب پس رہا تھا، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ٹارگٹ کیا؟ اللہ کی توحید بیان کی، شرک کو ٹارگٹ کیا۔
شرک کا رد کیا۔ بھائیو یہی طریقہ دین کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی میں انقلاب، اسلامی انقلاب آئے یا نہ آئے، قبر میں مجھ سے اور آپ سے جو بات پوچھی جائے گی وہ یہی ہوگی، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں اس کی تیاری کے بجائے میں اقامت دین کے نام پر دین کی بنیادوں کو گرا دوں اور سمجھو کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو دیکھیے کل وہاں جا کر افسوس اور شرمندگی نہ ہو، کیونکہ وہاں کی شرمندگی ہمیشہ کی شرمندگی ہوگی، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ہاتھ جب ڈھلک جائیں گے، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب لوگ ہمیں اٹھا کر قبر میں دفن کر دیں گے، تو ہم سے ان باتوں کا جواب نہیں اللہ پوچھے گا کہ تمہاری استطاعت نہیں تھی ملک میں انقلاب لانے کی، ٹھیک ہے، تمہاری ذات کی حد تک تم نے مجھ پر کس ایمان کا مظاہرہ کیا۔ توحید یہ بنیاد ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اس کے لیے معاشرے میں لوگوں کو دعوت دیجئے، شرک کا رد کریے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔